فرما دیا کہ مقصود ذکر بس یہ ہونا چاہیے کہ میں اسی اللہ کو یاد کر رہا ہوں تاکہ اللہ مجھے یاد کرے۔ میں اس مجمع میں، انسانوں کے مجمع میں اللہ کو یاد کر رہا ہوں، تو اللہ نے کہا کہ میں فرشتوں کے مجمع میں یاد کروں گا، لہذا میں اس لیے انسانوں کے مجمع میں لا الہ الا اللہ کی ضرب لگا رہا ہوں تاکہ اللہ عرش کے اوپر فرشتوں میں میرا ذکر کرے۔ اور محبوب کی محفل میں آپ کا نام آ جائے، اس سے بڑی اور زیادہ لطف و عنایت کیا ہو سکتی ہے؟ دیکھو آپ کو پتہ چلے کہ جی سنیں ماشاءاللہ وہ فلاں محفل میں ہم بیٹھے تھے، فلاں حضرت صاحب کی محفل میں آپ کا ذکر ہو رہا تھا، وہ حضرت صاحب نے آپ کا تذکرہ فرمایا، آپ کے بارے میں یوں فرمایا، آپ کتنے خوش ہوتے ہیں، بلکہ آپ کہتے ہیں یار بیٹھ جا یار، دس یار کی گل ہوئی، بڑے شوق سے یار اور کیا کہا، اچھا حضرت صاحب اور کیا فرمایا؟ کہا جی وہ جمیل بڑا اچھا آدمی یار، بڑی اچھی دعوت کرتا ہے، اچھا اور کی کیا جی میں، آپ ایویں شوق چڑھتا کہ دیکھو انسان کی نیچر ہے۔ تو دنیا میں جب آپ سنتے ہیں کہ یا فلاں کی محفل میں آپ کا ذکر ہوتا ہے، کان کھڑے ہو جاتے ہیں، فوراً پوچھیں یار کیا بات ہو رہی؟ تو فرمایا دیکھو محبوب کے، رب کائنات کے دربار کے اندر آپ کا ذکر ہو جانا یہ تھوڑا بڑا انعام ہے کہ اللہ وہاں فرشتوں میں آپ کا ذکر کر رہے، دیکھو یہ بندے بیٹھے فلاں فلاں فلاں، یہ میرا ذکر کر رہے نیچے، اور فرشتوں میں اللہ آپ کا نام لے رہا ہے۔ اور میرے دادا پیر قطب العالم حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریہ کاندلوی مہاجر مدنی قدس سرور فرماتے ہیں، یہ لطف اس وقت پتہ چلتا ہے کہ جب انسان کو اللہ اور اللہ کے رسول سے تعلق ہو، اس سے محبت ہو، اللہ سچا محبوب حقیقی ہو، پھر آپ کو یہ تذکرہ پتہ چلے کہ اللہ کا کہ وہاں ہمارا ذکر ہو رہا ہے، پھر مزہ آتا ہے۔ ورنہ اگر یہ تعلق نہیں ہے تو پھر اگر انسان کو 100 دفعہ کہتے تو انسان کو مزہ نہیں آتا۔ اس پر بھی شعر لکھتے ہیں کہ مر کے کسی کی زلف پہ معلوم ہو تجھے، مر کے کسی کے زلف پہ معلوم ہو تجھے کہ فرقت کی رات کٹتی ہے کس پیچ و تاب میں۔ کسی سے عشق کر کے دیکھو پھر اس کے جدائی میں کیسے راتیں کٹتی ہیں، کیسے جو ہے وہ ایک لمحہ ایک گھنٹہ بنتا ہے، کیسے ایک دن مہینوں بن جاتا ہے اس کی فرقت جدائی میں۔ یہ محبت کے بعد پتہ چلتا ہے۔ اگر محبت و عشق اللہ کے رسول سے نہیں ہے تو پھر آپ کو جتنے بھی فضیلتیں سناتے رہے آپ کو مزہ نہیں آتا۔ تو فرمایا کہ یہ بات کہنا کہ فَاذْكُرُونِی اذْكُرْكُم، اللہ کہہ رہے کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، یہ تو اہل دل کو مستی آ جاتی ہے سن کے، ان کو وجدان آ جاتا ہے، وہ وجد میں جھومتے واہ واہ سبحان اللہ، ہم اللہ کے ذکر کے اللہ ہمارا ذکر کریں گے۔ یہ لطف ان کو آئے گا، ہم جیسے کثیف بندے ہیں ان کو ہمیں کیا مزہ، ہمیں کیا خبر، ہم تو عقل کے بندے ہیں، ہم عشق کے بندے نہیں ہیں۔ جن کو عشق کی ہوا لگی ہوتی ہے ان کو اس آیت کی قدر آتی ہے۔ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تو میرا شکر کرو اور ناشکری نہ کرو۔ یہاں یہ فرمایا، اس کی کیا وجہ ہے کہ یہاں اس کے برابر میں یہ عنوان کیوں نہیں فرمایا کہ تم میرا شکر کرو میں تمہاری قدر کروں گا یا میں تمہیں شکر کا بدلہ دوں گا؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے ذکر کا ایک عنوان بتا رہے ہیں کہ اگر بندہ کہ یار اللہ کے ذکر کیسے کریں، اللہ کے ذکر کیسے کریں کہ جی بیٹھ کے لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگاؤ یا بیٹھ کے سبحان اللہ 100 دفعہ پڑھو، ٹھیک ہے؟ اب یہ ایک ایکسٹرا کام ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ایک